ابھی صبح تشریف لائے اور مجلس اربعین سے خطاب فرمائے. بل محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلى الله عليه محمد. عزیزان گرامی، کربلا کی مقدس سرزمین پر ہم موجود ہیں اور دن بھی اربعین کا دن ہے. اصولاً سوائے ذکر مصائب کے، سوائے ذکر پرسہ کے کچھ بنتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال رسم ہے اور اچھی رسم ہے کہ ذکر مصائب سے پہلے فضائل و مناقب پڑھے جاتے ہیں، تعلیمات اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہماری گفتگو ایک عنوان پر رہے گی، ذکر مصائب جناب سید الشہداء سے پہلے اور ذکر مصائب اربعین سے پہلے. میں اپنی عادت کے مطابق ایک فقہی مسئلہ عادتاً عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس حوالے سے کچھ موضوعات اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. عزیزان، ہماری فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ ایک رسم تھی عربوں میں
جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اپنی عقیدت اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے سارا خاندان شریک ہوتا تھا، سارا قبیلہ شریک ہوتا تھا، سب کے سب شریک ہوتے تھے، اور بعض اوقات غم کی اس کیفیت پر آ جاتے تھے کہ اپنے گریبان کو پھاڑ دیتے تھے، اپنے گالوں پر تماچے مارتے تھے، اور اس انداز سے جو ہے وہ گریہ ہوتا تھا اور ساری باتیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے اس پر پابندی لگائی تاکہ میں دیکھو ہر ایک کے لیے تمہیں ان باتوں کی اجازت نہیں ملے گی، اور اسلام نے ایک کلچر ڈیولپ کیا، اور وہ کلچر ہی ڈیولپ کیا توحید مسائل میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہر ایک کو گریبان چاک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ اجازت اگر ملے گی تو صرف باپ کو ملے گی کہ اپنے جوان بیٹے کے غم میں وہ اپنے گریبان کو پھاڑ سکتا ہے۔ بھائی کو اجازت ملے گی کہ اگر اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا ہے تو وہ اپنے گریبان کو پھاڑ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بن گئی، اسلامی رسم بن گئی۔ نہیں، اب اگر مثال کے طور پر پردیس سے آتا بھی تھا کسی پڑوس کے گاؤں سے اور دیکھتا تھا کہ گاؤں والے غم میں ہیں تو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ جس کا گریبان پھٹا ہوا جا کر مجھے اس کو پرسہ دینا ہے، اور وہ جا کر اس کو پرسہ دیتا تھا۔ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یا اس کے جوان کا انتقال ہوا ہوگا، یا اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہوگا، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہوگا۔ ہر جگہ پر اسلام نے پابندی لگائی عزیزان گرامی، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ کتنا بڑا احسان ہے حسین ابن علی کا ساری دنیا کے شیعہ پر کہ جب عاشور کا دن آیا تو ہر مومن سے کہا گیا کہ آج تو اپنا گریبان چاک کر لے۔ ہر مومن سے کہا گیا، گویا دوسرے الفاظ میں ہر مومن کو حسین ابن علی نے فرمایا کہ دیکھ آج ہم تجھے یہ نہیں کہیں گے کہ تو کسی اور کو آ کر پرسہ دے کہ آج تیرا حسین مارا گیا، تو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں آج میرا حسین مارا گیا۔ اور کائنات کے ہر عزادار کو حسین ابن علی نے اپنائیت کا وہ مقام دیا کہ ہر مومن گریبان پھاڑے، اور جب میرا بھی گریبان پھٹا ہے، آپ کا بھی گریبان پھٹا ہوا ہے، تو پھر میں آپ کو آ کر پرسہ دوں گا، آپ مجھے آ کر پرسہ دیں۔ اور یہی رسم ہے عاشور کی، کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے گلے ملو اور ایک جملہ کہو، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ یہی رسم عزا ہے کہ جہاں ہر انسان کو مولا حسین اپنا بناتے ہیں، ہر عزادار کو اپنا بناتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس رسم عزا کو اسی انداز سے ہم زندہ رکھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و علی عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی اور جس میں ارشاد رب العزت ہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ تمام کے تمام افراد جو پیغمبر کے کمپینینز ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے اندر دو خصوصیات بدرجہ کمال موجود ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں، دشمنان کے مقابلے میں سخت ترین رویہ اپناتے ہیں، سخت ترین کردار رکھتے ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی بات آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات آتی ہے، تو ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں رحماء ہیں۔ رحماء جمع ہے رحیم کی۔ پروردگار عالم اہل ایمان کے لیے آپس کے تعلقات کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ وہی لفظ استعمال کر رہا ہے جو پروردگار اپنی ذات کے تعارف کے لیے قرآن مجید کی پہلی آیت سے کروا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بے تحاشا رحم کرنے والا، جو پروردگار اپنے آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رحیم کہہ رہا ہے، وہ پروردگار مومنوں کو آپس میں کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں رحیم ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ عزیزان گرامی، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ مسلسل جب سے یہاں پر ہم آئے ہیں اور مسلسل جو مجالس عزا کا سلسلہ ہے، کل انتہائی زبردست انداز سے امامت سرکار سید الشہداء کی مودت محبت حسین قبلہ مسرد نقوی صاحب نے پیش کی۔ واقعاً ایک زبردست انداز سے انہوں نے
بات کو پہنچایا اور امامت کی ضرورت پر بات کی اور امامت کے لیول اور معیار پر بات کی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج 40 کے دن کی مناسبت سے، ویسے تو بڑی خواہش تھی کہ مولا حسینی کا تذکرہ اور یقیناً مولا حسین کا تذکرہ ہوگا، لیکن بہرحال دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک میسج لے کر یہاں سے اٹھیں۔ سرکار سید الشہداء کے روضے پر آئے ہیں، یقیناً صرف اور صرف ہم اپنی مبدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے، اور پورا سفر کربلا، پورا سفر 40 اگر اس کو ہم ٹیگ کریں تو عشق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ہر اعتبار سے ڈسکس کر کے دیکھا، ہر اعتبار سے اس پر ڈیبیٹ کر کے دیکھا، جتنے بھی تفکرات ہیں سب کو لا کر دیکھا، ہر جواب غلط ثابت ہوا، صرف ایک جواب صحیح ثابت ہوا۔ نجف سے لے کر کربلا تک کیوں چلتے ہو؟ ایک ہی بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا تیرے حسین سے ہمیں پیار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی جواب دیں، اب یقین جانیے آپ فیل ہو جائیں گے، ڈیبیٹ کے منزل پر کہیں نہ کہیں آپ بیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کہیں نا کہ مجھے عشق ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں تو صرف 80 کلومیٹر چل رہا ہوں، حسین کی بہن تھی جو 1600 میل چل کر گئی تھی شام کے بازار تک، تو بس میرے لیے کافی ہے اتنا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ابھی ایک مجلس میں نے موقع میں پڑھی تھی، میں کہا تھا چلنے والوں تم بڑے تھکے ہوئے ہو، تمہارے پیروں میں آبلے، لیکن تم میں سے ایسے کتنے تھے کہ جو بڑی سخت پیاس کے عالم میں تھے؟ سامنے کوئی پانی پی رہا تھا، تمہارے چھوٹے سے بچے نے جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دی کہ تھوڑا سا پانی پی۔ وہ پانی خود پیتا رہا، اپنے دوستوں کو پلاتا رہا، اپنے جانوروں کو پلاتا رہا، اور جب آخر میں کوزہ بچ گیا، اس نے پانی کا وہ کوزہ لیا، تمہارا بچہ سمجھا کہ شاید اب مجھے پانی مل جائے گا، اور اس نے وہ پانی کا کوزہ ریت پر ڈال دیا۔ کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا کس نہیں ہوا؟ کوئی ہے ماں باپ جو یہاں پر کہہ سکے کہ ہم چلتے ہوئے آئے، ہاں لیکن اتنا ہوا کہ راستے میں ہمارا بچہ گر گیا اور پیچھے آنے والے اونٹوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گیا۔ گرامی یہ عشق کا سفر ہے، خدا کی قسم نہ ان تکلیفوں سے گزرے، نہ ان مصائب کو ہم نے دیکھا ہے، نہ برداشت کیا ہے جو زینب کبریٰ نے کربلا سے شام تک کا سفر کی، تو یہ عشق کا سفر ہے۔ لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ باتیں کروں مصائب سے پہلے۔ یہاں پر جو ہم نے پہلی مجلس پڑھی تھی، جب وہ والے مومنین پہنچے تھے کہ جو کسی وجہ سے جن کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ نجف سے کربلا تک پیدل چل پاتے، تو جو بسوں سے ڈائریکٹ آ گئے تھے، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اور وہی وہاں سے استعار لے کر میں بات کو متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ واقعات کربلا کے بعد اگر آپ غور کریں، میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں پچھلی مجلس کا 2-4 منٹ میں، تاکہ میں بات کو لنک کر سکوں۔ اگر آپ غور فرمائیے گا کہ واقعات کربلا کے بعد 3 طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں حالات اور واقعات کے اعتبار سے۔ یا 100% حالات آپ کے مخالف ہیں، یا 100% حالات آپ کے موافق ہیں۔ 100% سے مراد آلموسٹ کہا جا سکتا ہے، اور یا جناب میری بالکل نیوٹرل ہے، آپ کی کسی کو پرواہی نہیں ہے۔ اور 3 کردار ہمارے سامنے آئے، ایک چوتھے امام کی شخصیت، ایک ہمارے چھٹے امام کی شخصیت، اور ایک ہمارے 8ویں امام کی شخصیت۔ چوتھے امام کے حالات میں کہا جا سکتا ہے کہ حالات ایسے تھے جہاں 100% حالات آپ کے مخالف ہیں۔ یعنی واقعات کربلا کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو اس ایرا میں محسوس کریں، اس دور میں محسوس کریں جو عالم اسلام کی کیفیت ہے، میں صرف 2 ہائی لائٹس آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ دور کی جب خانہ کعبہ کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا، چوتھے امام کا دور ہے۔ یعنی اتنے مشکل حالات کہ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے حجاج ابن یوسف ثقفی باقاعدہ طور پر منجنیق سے حملہ کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی حالت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے کاروان کے واپس لوٹ کر آنے کے بعد یہ 40 کے اور اس کے بعد علیہ ہم تو مصائب پڑھتے ہیں نا، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ خود زینب کبریٰ نے مصائب پڑھے، آپ ذرا سوچیں کہ سید سجاد نے خود مصائب پڑھے، آپ ذرا سوچیں کہ ام البنین موجود تھی جو ان ظاہروں کا استقبال کر رہی تھی، کیا کیفیت ہوگی۔
مدینہ منورہ میں بغاوت ہوگی. یزید کی طرف سے جو گورنر مقرر تھا اس کو بھاگ کے بھگا دیا گیا. عبداللہ ابن حنزلہ، جناب حنزلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، احد کے میدان میں پیغمبر کے صحابی تھے جناب حنزلہ، جن کی شادی ہوئی تھی اور ایک ہی رات کے بعد وہ آ گئے تھے احد کے میدان میں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. جناب عبداللہ کو نیا گورنر مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد یزید کی فوجیں آتی ہیں، مدینہ منورہ پر حملہ کرتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اصحاب رسول تابعین شہید کیے جاتے ہیں اور مسلم ابن عقبہ اپنی فوج کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ 3 دن کے لیے مدینہ تمہارے لیے مباح ہے. اور اس کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت اور نماز سے دور کی بات، یزید کی فوج کے جانور باندھے گئے، مسجد نبوی استبل کے طور پر استعمال ہوئی، ساری گندگی غلاظت، سینکڑوں بلکہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی. یہ حالات ہیں چوتھے امام کے، اتنے مشکل حالات. اور آپ دیکھیں کہ چوتھے امام نے بظاہر جو طریقہ کار اپنایا وہ صرف دعاؤں کا طریقہ جو ہمارے سامنے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آتا ہے. میں نے عرض کی تھی اس کو بات میں تفصیل سے. اس کے بعد چھٹے امام کا دور آتا ہے جو ایک طرح سے بالکل نیوٹرل دور ہے، کسی کو آپ کی پرواہی نہیں ایک اعتبار سے. بنو امیہ جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، بنو عباس جو ہے ان پر حکومت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک پورے ملک میں انتشار کی کیفیت ہے. چھٹے امام کو موقع مل گیا اس وقت. یقیناً جنہوں نے ہسٹری پڑھی وہ جانتے ہیں کہ ان ایام میں بھی 5 یا 6 سفر ہیں مدینہ منورہ چھٹے امام کے کہ جو بنو عباس کے بادشاہوں کے پاس ہے. مشکل نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل سفر وقت گزارا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے موقع مل گیا. اس وقت چھٹے امام کا طریقہ کار اختیار کیا. اور اس کے بعد تیسرا ایکسٹریم ہمارے سامنے آتا ہے 8ویں امام کے دور سرکار کے دور میں کہ جب مامون الرشید باقاعدہ 8ویں امام کو اپنے پاس بلا ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ خلافت کا عہدہ سنبھال لیں. یعنی اب 100% فیور میں بات آ گئی. اور جب امام خلافت کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کرتے ہیں تو مامون اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ ہو نہ ہو اب آپ کو ولی عہد تو بننا ہی پڑے گا. یعنی میرے بننے کے بعد اب آپ جو ہے بعد میں خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے. یعنی اب ہر طرح سے آپ کے پاس اقتدار آ گیا، ظاہری اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ کے پاس جو ہے امکانات آ گئے. اگین میں کہہ رہا ہوں ظاہری اعتبار سے، ورنہ یاد رکھیے گا نہ حسین ابن علی کو اقتدار کی ضرورت ہے، نہ سید سجاد کو اقتدار کی ضرورت ہے، نہ امام صادق کو، نہ امام رضا کو. جنہوں نے پروردگار عالم میں کائنات کے ہر خوش کو تر کا اختیار دیا ہو وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے اقتدار کو لے کر کریں گے بھی تو کیا کریں گے. لیکن ان تینوں اماموں کے اندر ہمیں ایک بات کامن نظر آتی ہے جو میں نے ابھی پچھلی مجلس سے خلاصہ مکمل کر رہا ہوں کہ اہم ترین کام جو کیا چوتھے امام سرکار نے بھی، چھٹے امام سرکار نے بھی اور 8ویں امام سرکار نے بھی، وہ یہی کام کیا کہ اہل بیت کو ایک نقطے پر آ کر کنیکٹڈ کیا، دیٹ از حسین ابن علی. چوتھے امام نے مسلسل عزاداری کو پروموٹ کیا، آ کر کنیکٹڈ ہو جاؤ. چھٹے امام نے مولا حسین کا تذکرہ کیا. میں نے جملہ عرض کیا تھا، روایتوں کا جملہ ہے، اہل مدینہ 11 مہینے چاند دیکھتے تھے، محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے. کہتے تھے محرم کا چاند دیکھنے کی میں ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی محرم کے چاند کی خبر آتی ہے مولا امام صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز بلند ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آئے. ضرورت نہیں. 8ویں امام کا موقع ملا خراسان میں، قدم قدم پر 8ویں امام نے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر کسی عزاداری کی چھوٹی سی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عزاداری کے متعلق سب سے زیادہ روایت اگر آپ کو نظر آئیں گی عزاداری کی پروموشن کے حوالے سے، یا چھٹے امام کی نظر آئیں گی یا 8ویں امام کی نظر آئیں گی. اور علم کی بات میں نے کی تھی کہ ان تینوں اماموں نے کام کیا کہ علم کو زبردست طریقے سے پروموٹ کیا. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم سارے ایویڈنسز کو ریپیٹ کروں میں، لیکن آپ چھٹے امام کی سیرت کا ذرا سا مطالعہ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے سے بڑے فلسفی مختلف علوم کے ماہرین آتے تھے اور امام کے دامن علم سے استفادہ کر کے جاتے تھے. 8ویں امام مامون الرشید کا دربار بھرا ہوا تھا اسکالر سے، اور ٹاپ لیول کے اسکالر آتے تھے مامون کے دربار میں. لیکن جب 8ویں امام تشریف لاتے تھے اور ان کے ساتھ مناظرات ہوتے تھے یا مباحثات ہوتے تھے یا علمی ڈسکشنز ہوتے تھے، امام کے دامن علم سے پہراور ہو کر جاتے تھے. لیکن جس یونیورسٹی کو چھٹے امام نے اپنے عروج پر پہنچایا، چوتھے امام سرکار وہ ہیں جنہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. ایک بات کامن نظر ہے. تو 2 انتہائی اہم ایجنڈاز ہیں ہمارے عزیزان کرام. آج مجھے کہنے دیجیے، آج اس فورم پر مجھے پتا ہے خدا کی قسم میرا بھی دل چاہتا ہے کہ صرف اور صرف عشق کی باتیں، صرف اور صرف مسائل کی باتیں، لیکن میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ میں کچھ باتیں کہوں آپ کے ساتھ
اس لیے کہ ہماری ملاقات میں دوبارہ نہیں ہونے والی، شاید زندہ رہے، شاید ہماری سانس ہو، اگلے سال پھر حسین حسین کرتے ہوئے ہم آئیں، پھر مولا حسین سرکار کی خدمت میں جو ہے وہ عرض ادب کریں، مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں، اللہ کرے نصیب ہو، جب تک سانس میں سانس ہے ہمیں نصیب ہوتا رہے کربلا کا یہ ماحول، کربلا کی یہ فضا، اور مولا کو سلام کرنے آتے رہے۔ لیکن اگر نہیں تو کم از کم اپنا پیغام آج واضح ہو جائے۔ دل جلتا ہے ذہنی گرامی، میرے سامنے مجھے اندازہ ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط جملہ ہو، لیکن جو میرے پاس اس شاید میں بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا کی بیسٹ 500 یونیورسٹیز کو کاؤنٹ کریں تو there is not a single one that exists in entire Muslim Ummah، کسی جگہ پر بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ عزیزان گرامی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، علم ہماری میراث ہے، علم اہل بیت اطہار کی میراث ہے، علم چھٹے امام کی میراث ہے، علم چوتھے امام کی میراث ہے، علم آٹھویں امام کی میراث ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس فورم پہ جملہ کہنے کا ہے نہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ آپ تمام احباب کو شریک کر رہا ہوں۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ بہت بڑے بڑے جملے اور بہت ساری باتیں ممبر میں بول کے بیٹھ کے بولنا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا پتا شاید میرے بات آپ کے دل میں اتر جائے، شاید اس کے نتائج 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد ملے۔ عزیزان گرامی ہم جب بات کرتے ہیں نا IMF کی، ورلڈ بینک کی، پتہ نہیں کس کی، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہو نا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ چوز کرنا ہے اور وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہو، کمال اس وقت ہے کہ جو آدمی واحد آدمی کوالیفائی کرتا ہو وہی ہو جو اہل بیت اطہار کا ماننے والا، اور کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے، افراد موجود ہیں۔ اگر ہمیں زمانے کے امام کے ظہور کے لیے راہوں کو ہموار کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے تو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، شارٹ ٹرم پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں خدا نہ خواستہ شارٹ ٹرم پلاننگ کا انکار نہیں کرتا، بعض وقت ضرورت ہوتی ہے دھرنا دینے کی بھی اور ریلیاں نکالنے کی بھی، وہ سب ضروری ہے اپنے مقام پر، لیکن اگر میں لانگ ٹرم میں کام کرنا ہے ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ 20 سال بعد ہم کہاں کھڑے، 30 سال بعد ہم کہاں کھڑے، 40 سال بعد ہم کہاں کھڑے، اس کے لیے آج اپنا کنٹریبیوشن ہمیں دینا پڑے گا۔ ایک بات اور عزیزان گرامی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیغمبر اور ان کے کمپینینز دو خصوصیات ان کی ہیں، اور اگر میں ایک لفظ کے اندر بیان کروں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم is nothing but تولّا and تبرّا۔ اشداء علی الکفار تبرّا، رحماء بینہم تولّا۔ تولا کا بہترین انداز یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرتے ہو تو ایک ایک حسین کے ماننے والے کا احترام کرو، اور اگر نہیں پتا کہ حسین کے ماننے والے کا احترام کیسے ہوتا ہے تو ایک مرتبہ نجف سے کربلا چل کر دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تولا کیا ہے اور کون سا تولا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ تبرہ کرنا ہے، خدا کی قسم اہل بیت کے دشمن کا ایک ایک دشمن کا نام لے کر تبرہ کرنا ہماری عبادت ہے۔ اہل بیت اطہار نے جہاں موقع ملا ہے نام لے کر تبرہ کیا، جہاں موقع نہیں ملا اشاروں کے لائنوں سے تبرہ کیا۔ We need to be very smart کہ ہمیں تبرہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس لیول کا کرنا ہے۔ لیکن جب گھر میں بیٹھے ہو، جب ساری ڈیوائسز آف ہو اور آپس میں بچوں سے بات ہو رہی ہو تو بتایا کرو کہ بابا اہل بیت اطہار پر مظالم کھانے والے ظالم کون تھے، بتایا کرو کہ بی بی زہرا پر جلتا ہوا دروازہ کس نے گرایا تھا۔ ہماری مظلومیت ہے، ہم نے اس مظلومیت کو صدیوں سے کیری کر کے رکھا ہوا، ہمارے دلوں میں درد ہے آج بھی۔ بتاؤ کہ حسین کی گردن پر چھری کس نے چلائی تھی، بتاؤ ائمہ کو زہر کس نے دیا تھا، بتاؤ مولا امیر کے سر پر ضربت کس نے لگائی تھی، بتاؤ وہ ظالم کون تھا جس نے مولا حسن مجتبیٰ کے پانی میں زہر، بتاؤ، جس کے بغیر ہوگا نہیں۔ وہ تبرہ ضروری ہے عزیزان کرام، دشمنان اہل بیت کو بھلانا نہیں ہے۔ آپ روایات کو دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا اہل بیت نے نہیں بلایا، چھٹے امام کے دور میں زیارت عاشورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مظالم ڈھانے والوں کو نہیں بلایا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی میں ایک انداز اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے 7ویں امام سرکار کا دور جو چھٹے امام اور 8ویں امام کے درمیان کا دور، ساتویں امام کا دور شاید ہی کہا جا سکے کہ جتنا مشکل چوتھے امام کا دور تھا اتنا ہی تقریباً 7ویں امام کا دور میں مشکل تھا۔ یعنی مرزا نبیل نے ایک مصرع کہا اور وہ بڑا مشہور ہوا 7ویں امام کی زندگی کے حالات کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا یہ بھی بتا دو 34 سال امامت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمارے چوتھے امام نے،
اور تقریباً 34 سے 35 سال امامت کی ذمہ داری نبھائی ہے ساتویں امام نے۔ اتنا ہی طویل دور امامت ہے ساتویں امام کا بھی، لیکن کیا جملہ کہا؟ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ کتنے مسائل ہیں۔ یعنی ہم جب ساتویں امام سرکار کی شہادت پڑھتے ہیں نا 25 رجب کے دن، تو پھر ذاکری جملہ ضرور پڑھتا ہے۔ چوتھے امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں بندھی، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں بندھی، آپ کے گلے میں تو کے خاردار تھا، لیکن مولا سال 2 سال کی بات تھی، آپ کی بدن سے وہ سارے زیور اتر گئے۔ ہائے میرا ساتواں امام جنازہ بغداد کے پل پر پڑا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی بدن پر یہ آہنی زیور موجود۔ اس انداز سے شہادت ہے ساتویں امام کی۔ 14 سال میرے مولا نے قید میں گزارے۔ اس ساتویں امام کے دور میں ایک عجیب واقعہ ہے، 2 واقعات ہیں، بڑے عجیب واقعات ہیں، اور ایک تاریخ کی چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے میں ان دونوں واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بس یہ میرے آج کے مجلس اس کے بعد مصائب پر آ جائیں گے۔ 2 واقعات۔ ایک واقعے میں نام آتا ہے صفوان جمال کا، ایک واقعے میں نام آتا ہے علی ابن یقین کا۔ صفوان جمال چھٹے امام کا وہ صحابی، یعنی ائمہ تائہین کے پاس یہ انداز رہا کہ اپنے بعض اصحاب کو بعض انتہائی اہم کاموں کے لیے چن لیا کرتے تھے۔ کریم ہے، جب کسی پر نظر کرم ہو جائے، مولا امیر نے کمیل کو چن لیا، ایک دعا دے دی، نام علی کی دعا کے بجائے پڑ گیا دعائے کمیل، مولا کی بتائی ہوئی دعا۔ چوتھے امام سرکار نے ابو حمزہ صومالی کو چن لیا، دعا کا نام پڑ گیا دعائے ابو حمزہ صومالی۔ غور فرمائیں۔ اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام نے ایک صحابی کو چنا زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین دینے کے لیے، اور اس صحابی کا نام ہے صفوان جمال۔ ابھی جو ہم نے اربعین کی کتاب دونوں کی کتاب کھولی تھی، اور اگر آپ نے مطالعہ کیا اور زیارت اربعین تھی 4-5 جملوں پہلے کا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ صفوان جمال کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے سرکار نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو جب اربعین کا دن آئے اس انداز سے زیارت پڑھا کرو، اس انداز سے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ صفوان جمال کا نام وہاں پر آیا۔ یہ صفوان جمال کون ہے؟ اچھا جمال کا ترجمہ لکھا ہے وہاں پر، اور صحیح لکھا ہے، جمال کا ترجمہ لکھا ہے سارمان، اونٹ چلانے والا۔ اب جب ہم کہتے ہیں اونٹ چلانے والا تو آج کل کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتا ہے غریب سا انسان، بیچارہ فقیر سا انسان جو اونٹ چلا رہا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے بہت واضح الفاظ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس مورد میں صفوان جمال کی میننگ میں یہاں پر کسی غریب ساربان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ وہ انسان ہے صفوان جمال کہ جس کے پاس پورا ٹرانسپورٹس کا فلیٹ ہے، اور وہ اپنے لیول کے ہائیسٹ لیول کے بیوروکریٹس کے اندر ہیں۔ یعنی اتنے بڑے انسان ہیں صفوان جمال کے جن کے ڈائریکٹ لنک اس دور کے بادشاہ یعنی ہارون رشید کے ساتھ ہیں، اور صفوان کے جتنے بھی ایگریمنٹس اور کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہارون رشید کے ساتھ سائن ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ایک وہ چلا رہا اور آپ کے غریب سے انسان ہے، بہت ہی ہائی لیول کا انسان ہے۔ اب اس کو مجھے نہیں پتا بیوروکریٹ کہیں گے، ٹیکنوکریٹ کہیں گے، کیا کہیں گے، وہ آپ جانتے ہیں الفاظ، مجھے سارے الفاظ نہیں آتے۔ بہت اونچے لیول کا آدمی، چھٹے امام کے ساتھ ہی، ساتویں امام کے ساتھ ہی، لیکن ساتویں امام تک آتے آتے چونکہ صفوان کا سن بڑا ہے اور ساتویں امام کا سن چھوٹا ہے، تو بعض اوقات صفوان کو ساتویں امام چچا بھی کہتے ہیں، لیکن جانتے ہیں صفوان کہ یہ امام کی منزل پر ہے، امامت کی منزل پر ہے، تو چاہے میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں ان کے سامنے میری اوقات، اور جانتا بھی ہر انسان جب اس لیول پہ ہوتا ہے جانتا ہے باتوں کو۔ ایک دن صفوان اگر بیٹھے ساتویں امام کی خدمت میں، اور ساتویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا صفوان تمہاری ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی ساری باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بس ایک بات سے ہمارا دل کھٹکتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ صفوان نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا کون سی بات؟ فرمایا جو آپ کا ریلیشن ہے ہارون کے ساتھ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب صفوان چھٹے امام کے مکتب کا تربیت یافتہ انسان ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ یقین جانیے میں کسی بھی غلط کام کے لیے اپنے اونٹ کرائے پر نہیں دیتا ہوں، اس کو میں صرف اور صرف حج کے لیے اپنے اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، نہ قیدیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے کہ بے گناہوں کے لیے کام ہو جائے، نہ مثال کے طور پر ٹیکسیشن کے لیے کہ مثال کے طور پر جو ٹیکس منی کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے کے لیے گناہ میں نہیں۔ امام جانتے ہیں اور اہل بیت کا ماننے والا جانتا کہ دنیا رئیس الحج یا امیر الحج کسی کو بھی بناتے رہے، کائنات میں اگر کوئی امیر الحج ہوتا ہے ہر سال تو اس دور کا امام ہوتا ہے، اور صفوان سمجھتے تھے کہ میں جو سپورٹ کر رہا ہوں وہ امامت کے سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور امام بھی جانتے تھے، اور جب تک مسلکی امام میں خاموش رہے، کچھ چھٹے امام نے بھی نہیں کہا، ساتویں امام نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اب شاید موقع آ گیا تھا، امام نے فرمایا صفوان ہمیں پسند نہیں ہے، کہا مولا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات، ختم ہو گئی بات۔ امام کا ایک جملہ
درخان اگر کسست یک حرف بس است. فارسی زبان کا محاورہ. اگر گھر میں کوئی ہے تو سمجھانے کے لیے ایک حرف کافی ہوتا ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں کوئی ہے. ٹھیک ہے. صفوان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا اس کنیکشن کو توڑنا. صفوان نے جا کے پورا کا پورا بزنس فائنڈ اپ کر دیا. صفوان جانتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میری جان جا سکتی ہے، اور واقعا ایسا ہوا. خوف آیا. جب ہارون کو پتا چلا، ہارون نے بلایا، صفوان تم نے کیا کیا؟ صفوان نے کہا ہارون میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ سارے کاروبار، یہ سارے مسائل، یہ جھمیلے جھیلے نہیں جاتے مجھ سے، ان سارے چکروں میں کون پڑے، تو اب میں ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ہارون تاریخ بتاتی، جا کر دیکھیے گا، میں ایک ایک لفظ گارنٹی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. صفوان، ہارون کہتا ہے صفوان آئی نو کہ تم نے کس کے اشارے پر یہ کام کیا. لسن صفوان، اگر ہمارا تمہارا ریلیشن نہ ہوتا اور اتنا قدیم ریلیشن نہ ہوتا، میں تمہیں جان سے مار ڈالتا. لیکن ٹھیک ہے، ہم نے بڑا طویل وقت ساتھ میں گزارا ہے، میں تو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی صفوان کو پتا تھا کہ اس عمل کے نتیجے میں میری جان جا سکتی ہے. اچھا گرامی، ایک جملہ مجھے کہنے دیں ہاتھ جوڑ کر. کائنات میں جان پر کھیل کر کاروبار کو ڈیولپ کرنے والے تو میں نے بہت دیکھے، لیکن جان کی بازی لگا کر اپنے کاروبار کو تباہ کرنے والا صرف اہل بیت کا ماننے والا ایک دیکھا. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے تولا، ہے حوصلہ. امام کی خاطر حرام کے کاروبار کو چھوڑ دو. صفوان نے مائنڈ اپ کر دیا بزنس. یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے ہمارے دور میں، صحابہ کے دور میں، جہاں امام نے سسٹم سے ایک بندے کو نکلوایا. اور ایک دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے علی بن یقطین کا. بہت بڑا خاندان ہے، بہت ہی ہائی پروفائل کا خاندان ہے. اور ہارون الرشید جب پوری امت مسلمہ کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اگر کوئی ہائیسٹ لیول کی سیٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو یہ علی بن یقطین کوالیفائی کرتا ہے. علی بن یقطین آئیے اور میرے نظام میں وزارت عظمیٰ کی کرسی کو سنبھالیے. علی بن یقطین کے پاس آتی ہے آفر. علی بن یقطین ساتھ امام کا ماننے والا اور عجیب محب ہے. امام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے اس سیٹ کی آفر ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا ساتھ دوں ظالم کا کہ نہ دوں. میں بہت رفتار سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، درگزر کیجیے. امام فرماتے ہیں سب علی بن یقطین آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ 3 وعدے کریں گے. مولا کون سا وعدہ؟ فرماتے علی بن یقطین جائیے آپ سسٹم کے اندر اور ایک بات کا وعدہ کیجیے کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا آپ اہل بیت کے ماننے والوں کو سپورٹ کریں گے، مومن کو آپ سپورٹ کریں گے جس طرح ہو سکے. اور میں 3 وعدے کرتا ہوں. نمبر 1، تلوار کی حدت تمہیں تکلیف نہیں دے گی، تمہیں تلوار کی آنچ نہیں آئے گی، تمہیں جیل میں نہیں جانا پڑے گا، اور قیامت میں جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلائے گی. جہنم کی آگ سے نجات کی ضمانت امام زندگی میں لے رہے علی بن یقطین کے لیے. کس لیول کا صحابی! علی بن یقطین مطمئن ہو جاتے ہیں، دربار خلافت میں چلے جاتے ہیں ظاہر اعتبار سے. اب علی بن یقطین ہے ہارون کے دربار کے اندر. یہاں پر آنے کے بعد عزیزان گرامی میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹے سے طالب علم کے ناطے میرے ذہن میں سوال آیا، مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا سسٹم کا حصہ بننا صحیح ہے یا سسٹم کو چھوڑ دینا صحیح ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی امام کے دور میں ایک ہی دربار کے حوالے سے 2 بالکل اپوزٹ عمل آپ کا سامنے آ رہا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک جو آلریڈی ان ہے اور اس لیول پر ان ہے کہ ڈائریکٹ ہارون کے ساتھ بیٹھ کر گویا اس کی گپ شپ پہ چائے پیتا ہے، آپ اس کو باقاعدہ جان اس کی بازی پہ لگا رہے ہیں اور اس کو آپ نکلوا رہے ہیں. اور ایک جو بالکل آؤٹ ہے، آپ کو اس کو اتنی خطرناک جگہ پر پہنچا رہے ہیں کہ نہ جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی، کتنے شیعوں کے خون میں شاید اس کو پتا چلے وہ کچھ نہ کر پائے. بولا سمجھ میں نہیں آ رہا ان ہونا صحیح ہے آؤٹ ہونا صحیح ہے. یہ سوال تو یہاں پر ہم پاس کرتے ہیں. آپ ذرا آگے کی بات کو دیکھیے اور میں اس کو لکھ کروں گا اور اس کا جواب دوں گا. علی بن یقطین دربار خلافت میں پہنچ گئے. علی بن یقطین کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے آخر لمحے تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کہ میں شیعہ نہیں بتایا. ہارون رشید مرتے مر گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے ناک کے نیچے جو کام کر رہا ہے یہ اہل بیت کا ماننے والا. 2 انتہائی اہم واقعات، بلکہ واقعات تو 3 ہیں. میں تینوں واقعات آپ سامنے عرض کرتا ہوں بہت ہی جلدی. پہلا واقعہ، ہارون رشید نے علی بن یقطین کو ایک خلعت تحفے میں دیا. خلعت خاص گارمنٹس ہوتا تھا جو صرف بادشاہوں کے لیے بنتا تھا. گارمنٹس انڈسٹری اتنا پروان نہیں چڑھی تھی
تو ایک خاص لیول کا لباس ہوتا تھا جو صرف شاہی لباس کہلاتا تھا. ہر ایک کے پاس وہ لباس ہوتا ہی نہیں تھا. اس کا برانڈ ہی الگ ہوتا تھا, اس کا ڈیزائن ہی الگ ہوتا تھا, اس کا سب چیز الگ ہوتا تھا. خوش ہوتے تھے بادشاہ, یہ تحفہ دیا کرتے تھے. ہارون رشید نے تحفے میں دیا. جب تحفے میں دیا آ گیا اور دینار اور پتہ نہیں درہم کیا دیا تھا. ہارون علی بن یقین کو معلوم تھا کہ اس دربار سے جو بھی ملے گا وہ ظلم کا مال ہے, صرف امام کا حق بنتا ہے. علی بن یقین نے بلایا اپنے غلام کو, سارا کا سارا مال امام کے پاس بھجوا دیا. مولا یہ آپ کی امانت ہے, ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں. امام نے سارا مال ریسیو کیا, علی بن یقین نے غلام کو واپس کیا. جب علی بن یقین نے غلام واپس چلا گیا, امام نے اپنے غلام کو بلایا, یہ خلعت واپس بھجوایا, کہا کہ علی بن یقین کو جا کر دے دینا اور کہنا سنبھال کر رکھے, کام آئے گا. اب اس لیول پر اتنے جملے ہوتے ہیں, اس طرح جملے نہیں ہوتے. جو لوگ اس لیول کے وہ سمجھتے ہیں کیا لمبی چوڑی مجلسیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. علی بن یقین کے پاس لباس آ گیا, امام کو جملہ آ گیا, سمجھ میں آ گیا, بہت احتیاط سے سنبھال کے اس لباس کو رکھ دیا. کچھ دن گزرے, علی بن یقین نے اپنے اس غلام کو کسی بات پر مارا یا ڈانٹا یا گھر سے نکال دیا. اس نے جا کر ہارون کے دربار میں شکایت کرتی کہ ہارون, جس کو تو اپنا سمجھتا ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. گھر کا بیٹی لنکڑ ہے, قائد ہے. ہارون نے کہا اچھا, کہا اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی, کہ جو چور کی سزا میری سزا, میری گردن کٹوا دینا. میں خود جا کر امام حسین کاظم کو دے کر آیا ہوں ساری کی ساری چیزیں. ہارون کا اتنا کانفیڈنس کہا ٹھیک ہے آ جائے. پردے کے پیچھے کھڑا کیا, علی بن یقین کو بلایا گیا. علی بن یقین آئے, ہارون کا مزاج ہی بدلا ہوا ہے. علی بن یقین جی ہم نے آپ کو وہ لباس دیا تھا. کہا وہ لباس؟ کہا کہ ہارون میں نے بڑی عزت سے سنبھال کے رکھا ہے, یہ تو میری نسلوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پاس ہارون کا دیا ہوا لباس موجود ہے. کہا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا میں بھی جا کے لے کر آتا ہوں. کہا نہیں آپ زحمت نہ کریں. اپنے غلام کو ہارون نے بلایا, اب اس کو بھیجیے, بتائیے کہاں رکھا ہے, لے کر آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اب یاد آیا علی بن یقین کو میرے مولا نے کیا کہا تھا, سنبھال کے رکھا تھا. غلام سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں 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 مقام پر صندوق رکھا ہوگا, وہاں پہ لباس رکھا ہوگا, نکال کر لے کر آؤ. یہ غلام گیا, علی بن یقین کے گھر سے وہ لباس نکال کر لایا. ہارون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہی لباس ہے, وہی ٹریڈ مارک ہے, وہی برانڈ ہے, وہی سب کچھ ہے. مطمئن ہو گیا. اس غلام کو 500 کوڑے بانٹنے کا حکم دیا جو علی بن یقین کا غلام تھا. شاید تاریخ بتاتی 300 یا 350 کوڑے کھا کر وہ مر گیا, فائنل زندہ نہیں رہ سکتا. امام اس طرح سے بچاتے بھی ہیں. دوسرا واقعہ, علی بن یقین ایک خط لکھتے ہیں 7 امام کی خدمت میں. علی بن یقین کا چھوٹا سا اپنا گروپ بھی تھا. اب وہ لوگ جس لیول پر ہوتی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے سامنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کے سامنے آپ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہمیشہ آپ کے بہت ہی چھوٹے سرکلز ہوتے ہیں, بہت ہی چھوٹے سرکلز. کہاں مسا بیٹھے ہوئے تھے. مولا اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ وضو کرنے کے بعد جو مسا ہوتا ہے پیروں کا, وہ نیچے سے اوپر تو ہو سکتا ہے, کیا اوپر سے نیچے کرنے کی بھی اجازت ہے؟ مولا ہمارے اصحاب میں اختلاف ہو گیا, کسی نے کہا اجازت ہے, کسی نے کہا اجازت نہیں ہے. آپ فرمائیے مولا کی اجازت ہے کہ نہیں. یہ خط امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے اس کا جواب لکھا, اے علی بن یقین, جیسے ہی میرا خط تمہیں ملے, آج سے وضو تم اس طرح سے کرنا کہ پہلے مثال کے طور پر 3 مرتبہ کلی کرنا, پھر ناک میں پانی ڈالنا, پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا اور پوری طرح سے دھونا. ہاتھوں کو جو ہے وہ انگلیوں سے دھونا شروع کرنا, کونیوں تک دھونا, الٹے ہاتھ کو بھی دینا, انگلیوں سے دھونا شروع کرنا, کونیوں تک دھونا, اور اس کے بعد جناب علی اپنے انگوٹھوں کو کان کے اندر رکھنا اور دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسا کرنا, اور اس کے بعد پیروں کو ٹخنوں تک دھو لینا. اور اے علی بن یقین, جیسا ہم نے کہا ہے ویسا کرنا, اس کے علاوہ کچھ مت کرنا. وہی جو برادران اہل سنت کا وضو ہے, یہ پوری ذمہ داری کا دیکھ لفظ کرنا. خط پہنچا علی بن یقین کے پاس, دیکھا امام کی خط کو, ویسے ہی کہا تھا جیسا امام نے وضو کرنا شروع کر دیا. دیکھیے یہ ہے تسلیم, یہ ہے اطاعت. امام کے سامنے خبردار اپنی عقل چلانے کی کوشش کبھی مت کرنا, کبھی بھی اپنی عقل امام کے سامنے مت چلانا. امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. مولا نے تقیہ میں لکھا ہوگا, شاید کوئی جاسوس ہوگا, شاید کوئی ایسا ہوگا, مجھے تو پتا ہے صحیح وضو کرنا کسے کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. علی بن یقین نے وہی وضو کرنا شروع کر دیا جو امام نے حکم دیا تھا. ادھر پیچھے سے پھر جو ہے وہ سرگوشی ہوئی. ہارون تو مان نہ مان امام حسین کاظم کا ماننے والا. ہارون نے کہا میرے پاس بھی اطلاعات آتی ہے لیکن میں کنفرم نہیں ہوں, میں کیسے ایشورنس لوں کہ ہاں واقعا ایسا ہی ہے. ایک وزیر نے مشورہ دیا شیعوں کا وضو الگ ہے, تو اس کو
کو چپکے سے کہیں وضو کرتا ہوا دیکھ لے، اس نے آج تک کبھی ہمارے سامنے وضو نہیں کیا، پتہ چل جائے گا ہارون نے کہا بات بالکل صحیح ہے۔ ایک دن دربار کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا، اس طرح سے جو ہے وہ پلان کیا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا دربار کے اندر ہی، اور اسی وقت جو ہے وضو کرنے والے کو جانا پڑا۔ علی بن ابی طالب کے لیے باقاعدہ وضو کا اہتمام کیا گیا، چلے جائیے وضو کر لیجیے۔ ہارون پہلے سے موجود تھا دیکھنے کے لیے کہ وضو کیسے کرتے۔ آج اربعین کا دن ہے، شاید ہی مزاح میں کہتا کہ آؤ اگر غلط وضو بھی سیکھنا ہے تو دیکھو کہ اہل بیت کے ماننے والا غلط وضو بھی کتنا صحیح طریقے سے کر کے بتاتا۔ ہارون اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وضو ہو گیا، آ کر اس نے ہر بات پر قلم پھیر دیا، خبردار کوئی مجھے مت کہنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنا بہترین وضو اور اہل بیت کے ماننے والوں کا کوئی اس کی طرح رنگ نہیں۔ ادھر یہ کام مکمل ہوا، ادھر امام کا خط پہنچا، اے علی بن ابی طالب آج سے دوبارہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا ویسے وضو کرو، جو طریقہ اہل بیت کا کیا۔ اس انداز سے امام سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا واقعہ، لیکن تیسرا واقعہ میں ذرا بعد میں آتا ہوں۔ ایسے نہیں گرامی، مجھے نہیں پتا باتوں باتوں میں میسج کنوے ہوا کہ نہیں ہوا۔ سوال وہی ہے کہ مولا ان ہونا صحیح ہے کہ آؤٹ ہونا صحیح ہے؟ میرے مولا جواب دیں گے جاننے والے کہ تو نے پڑھ ہی لیا تھا، تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ جس کے بارے میں ہارون کو معلوم تھا کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کو ہم نے آؤٹ کروایا، وہ اندر رہے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور جس کے بارے میں مرتے دم تک پتہ نہ چلا کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس کو ہم نے ان کروایا۔ عزیزان گرامی، ہمارا دور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساتویں امام جیسا مشکل دور ہے۔ اتنی تکلیفوں کے اندر اہل بیت کا ماننے والا، کس انداز سے آج اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو پوری دنیا میں مختلف ممالک کے نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن پاکستان سمیت دنیا کے کون سا ملک ہے سوائے کافر ممالک کے کہ جہاں پر اہل بیت کا ماننے والا محفوظ ہے؟ ہر مقام پر ہر اعتبار سے استحصال کیا جاتا ہے، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کو سروائیو کرنا ہے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو ہم نے سپورٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ان سیٹوں پر پہنچانا پڑے گا کہ جن سیٹوں پر پہنچنے کے لیے کوئی کوالیفائی نہ کرے اہل بیت کے ماننے والے کے علاوہ، لیکن وہاں جا کر انتہائی خاموشی کے ساتھ علیم میں یقین کی طرح کام کرنا پڑے گا کہ دنیا مرتے مر جائے کو پتہ نہ چلے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ اگر یہ ہے حوصلہ تو پھر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کی خاطر کہیں کہ میں کام کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ میسج میں اگر آج نہ دیتا تو آپ کے آزاد تک کب پہنچاتا، لیکن خدمت کیسے ہوگی اہل بیت کے ماننے والوں کی؟ تیسرا اور آخری واقعہ، اور میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک جمال حکیم ہے، ابراہیم جمال، یہ غریب آدمی کوفے سے اٹھ کر بغداد جاتا ہے ہارون رشید کے پاس، اور اس کو پتا ہے کہ علی بن یقین بڑا نیک آدمی ہے، علی بن یقین کے پاس جاتا ہے۔ یہ شاید اس کو انفارمیشن تھی، کسی نے کہا تو وہاں چلے جانا، کام ہو جائے گا۔ علی بن یقین کے دروازے پر گیا، علی بن یقین بیزی تھے، انہوں نے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تم سے نہیں مل سکتا، سوری I don't have time۔ ابراہیم جمال اہل بیت کا ماننے والا شیعہ دل ٹوٹ گیا، واپس آ گیا کوفے میں۔ اسی سال علی بن یقین نے حج کیا، ساتویں امام کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، دروازہ رفت الباب کیا، غلام نے آ کر اطلاع دی، علی بن یقین آیا، امام نے کہا فرمایا جاؤ علی بن یقین سے کہہ دو ہم نہیں ملنا چاہتے، ہم ناراض ہیں۔ علی بن یقین جیسا انسان جو اتنی حساس پوسٹ پر ہے، دروازے پر بیٹھ گیا، اگر اس دروازے سے ٹھکرا دیا گیا تو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ امام نے ملنے سے انکار کر دیا، کچھ دیر ہوئی، امام کو کسی کام سے باہر آنا پڑا، امام کے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا مولا مجھے نہیں پتا کون سی غلطی ہے، لیکن جو غلطی میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے درگزر فرمائیے۔ امام نے علی بن یقین کو اٹھایا کہ علی بن یقین یاد رکھنا، جب تک ابراہیم جمال تم سے راضی نہیں ہوگا ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ سب کچھ یاد آ گیا، کہا مولا میرا وعدہ، میں اس کو ہر اعتبار سے راضی کروں گا، میں مدینہ میں وہ کوفہ میں سب سے پہلا کام جگہ نہیں کروں گا، اس کو راضی کروں گا۔ امام نے فرمایا نہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم راضی نہیں ہیں۔ کہا مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا جواب ہم دیتے ہیں، تم ارادہ کرو مشکل ہم حل کریں گے۔ مولا کیا کروں؟ کہا شام کو چلے جانا بخیہ میں، وہاں ایک سواری تیار ملے گی، اس پر بیٹھ جانا۔ علی بن یقین شام کو آتے ہیں، بخیہ میں آتے ہیں، اونٹنی تیار ملتی ہے، اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اونٹنی چلتی ہے، چند قدم چلتی ہے، علی بن یقین کو نظر آتا ہے کہ کوفے کے آسا نظر آنا شروع ہو گئے۔ انسان تو انسان، جب جانور بھی اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پیروں میں زمین سمٹ جایا کرتی۔ کوفے کی گلیوں میں وہ اونٹنی چلی، علی بن یقین کو دروازے پر پہنچایا ابراہیم جمال کے، دروازہ نوک کیا، کون؟ علی بن یقین دروازے پر ہے، ابراہیم جمال کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں میں آیا؟ باہر آئے، دیکھا واقعی علی بن یقین کھڑے ہوئے۔ کہ علی بن یقین آپ اس رات کے وقت میرے دروازے پر؟ کہاں؟ ساتھ میں امام نے فرمایا جب تک تم راضی نہیں ہوگے
امام مجھ سے راضی نہیں ہوئے. علی ابن یقین کیا ابراہیم جمال کی آنکھوں میں آنسو ڈالے. اہل ابن یقین کیا ہمارا مولا ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے؟ ایک شیعہ غریب شیعہ کوفے کی چھوٹے سے محلے میں رہنے والا شیعہ امام ایک ماننے والے کا اتنا خیال رکھنے کہا. کیسے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرے مولا نے مجھے اتنی عزت دی. جاؤ علی ابن یقین میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں آزاد کر دیا, معاف کر دیا, میرا تم سے کوئی گلہ نہیں. علی ابن یقین کہتے نہیں ابراہیم ایسے نہیں ہوگا, میں نے تمہیں ذلت سے گزارا ہے جب تک میں خود ذلت سے نہیں گزروں گا. تاریخ کا جملہ یہ ہے, خدا گواہ ہے. علی ابن یقین کہتے میں اپنا سر زمین پہ رکھوں گا, ایک طرف زمین کی مٹی اور ایک طرف تمہارے پیروں کی مٹی, تم اپنا پیر میرے سر پہ رکھو گے. ابراہیم جمال نے ہاتھ جوڑ دیا. علی ابن یقین ایسا نہیں ہو سکتا, کسی اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو اس طریقے سے گزاروں, کرے مجھے گزرنا ہے. بہرحال معافی لی اور معافی لے کر دوبارہ جانور پر سوار ہوئے. اور اب جب جانور پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو علی ابن یقین کو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا, صاحب امام دروازے پر استقبال کے لیے خود پہنچا. یہ اتنے کریم ہے عزیزان اکرام. یعنی اگر ہم سچے دل کے ساتھ آتے, جب ہم سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے, سچے دل کے ساتھ امام کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے, تو عزیزان اکرام یقین یعنی امام خود استقبال کے لیے آتے. مجھے یقین ہے ایک ایک ظاہر جب آیا ہوگا نا کربلا کی سرزمین پر, میرے مولا نے عباس کو بھیجا ہوگا, عباس میرا ظاہر آ رہا ہے استقبال کر. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا. عزیزان اکرام آج اہل بیت کی واپسی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. اربعین کا دن ہے, شام کی زندان سے رہائی بھی پڑھی جاتی ہے, مدینہ کے دربار میں حاضری بھی پڑھی جاتی ہے جب شہزادی لوٹ کر آئی. شام کی زندان یزید نے بلوا کر بھیجا سید سجاد امام سرکار کہ سید سجاد اپنے آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا. سید سجاد فرماتے یزید اس بارے میں فیصلے کا اختیار بھی اماں کے پاس ہے, ہم جب تک شہزادے سے بات نہیں کریں گے کچھ بات. امام سجاد سرکار آتے جناب زینب کبریٰ کے پاس, پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے کہ ہم آزاد کیا جا رہا ہے, ہم آزادی قبول کرنے کو تیار ہیں. جناب زینب فرماتی یزید سے کہہ دو کہ ہم 2 شرطوں پر آزادی قبول کریں گے. ایک, ہمارا سارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دیا جائے, اور ایک یہ کام کیا جائے کہ ہمارے لیے کسی مکان کو خالی کر دیا جائے, ہم حسین کو رو نہیں سکتے. ایسا نہیں گرامی, مجھے اندازہ ہے جب سے ہم ارمین کے سفر پر آئے ہیں مسلسل کریا کر رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں, شاید آپ تھک گئے ہوں گے, لیکن خدا کی قسم حسرت ہے زینب کبریٰ کی, میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. اجر کمانا یزید نے کہا میں ساری شرطیں قبول ہیں. مکان خالی کروایا گیا, بی بی زینب نے رونا شروع کیا, گریہ ازاری کی فریادیں بلند ہونا شروع ہوئی, مصائب پڑھے جانے لگے. ہر بیوی اپنے مصائب پڑھتی تھی, ہر بیوی اپنے بیان کرتی تھی. شام کی عورتیں آ کر جمع ہونا شروع ہوئی, عجیب کوہرام کا عالم بپا ہوا. ایک جملہ پڑھو مجھ سے درگزر کرنا. ایک بیوی آئی جناب زینب کی بارگاہ میں آ کر کہتی بی بی تم سب تو مصائب پڑھ رہے ہو, لیکن ایک بات بتاؤ, ایک چھوٹی بچی مصائب پڑھا کرتی تھی. چھوٹی بچی تھی جو اپنے بابا کی قصے میں سنایا کرتی تھی, وہ بچی کہاں چلی گئی؟ زینب نے فرمایا ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں, وہ قیامت تک تمہارے مہمان ہیں. بیویوں مجھ سے وعدہ کرو شام کا وقت ہوگا میری بچی کو اندھیرے سے پڑھانا لگتا تھا.
جب مجلس چل رہی ہوتی ہے، مسائل چل رہے ہوتے ہیں، آخر میں تبرکات لائے جاتے ہیں. کبھی شہزادہ قاسم کی مہندی لائی جاتی ہے، کبھی شہزادہ علی اصغر کا جھولا لایا جاتا ہے. کتنے اہتمام سے لایا جاتا ہے. وہ جو جھولا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، شام کے زندان میں تبرکات لائے گئے. وہ شبی نہیں تھی، وہ جو جھولا ہے سارے تبرکات آ گئے تو اب شبیہ نہیں آئی، اب شہداء کے سر اجرکم اللہ ایک ایک شہید کا سر آنے لگا. جیسے جیسے سر آتے تھے، جس کا سر ہوتا تھا بیوی آگے بڑھتی تھی، مردوں میں کوئی نہیں بچا تھا. ہر زور ہر سر کو خواتین نے لیا. جس کا بھی سر آتا تھا، کبھی ماں آگے بڑھتی تھی، کبھی بہن آگے بڑھتی تھی، کبھی بیوی آگے بڑھتی تھی، کبھی بیٹی آگے بڑھتی تھی، اپنے شہید کا سر لیتی تھی. ماتم پپا ہوتا تھا، قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی. جملہ سنو گے، شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر
मुकम्मल होगा। और अब जैसी शाम होगी, मुझे पता है आपको मालूम है, वापसी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। कुछ है जो आज रात को जाएंगे, कुछ है जो कल निकलेंगे, कुछ है जो परसों निकलेंगे। लेकिन जब निकलेंगे ना तो एक इत्मीनान होगा, मौला हुसैन की ज़ियारत कर ली, मौला हुसैन को पुरसा दे दिया, जो दिल के दर्द थे वो मौला की खिदमत में पेश कर दिए। शायद किसी को कोई चीज समझ में आई होगी तो घर वालों के लिए तोहफा ले लिया होगा, खाके शबाब के साथ रखी होगी, कफन ले लिया होगा, और न जाने कितने तबरुकात लेकर जा रहे होंगे। जब वतन पे जाके लोग पूछेंगे तो बताएंगे कि देखो हम तबरुकात लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए खाके शबाब लेकर आए। लेकिन शाम के जिंदान से जब कारवां चला ना, सामान लिया जाता है, सामान सफर तैयार किया जाता है। जब शाम के जिंदान से कारवां चलने लगा, ज़ैनब कुबरा को एक ही बात याद थी, वो बच्चों जो तौबा करती थी, वो भी अम्मा मुझे बताइए मैं मदीना कब जाऊंगी। अजर कबल अल्लाह। यकीन जब शाम के जिंदान से कारवां तैयार हुआ, जब एक एक बीवी अपने मकाम पे सवार हो गए, मैं अपने दिल की हिकायत पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई रिवायत नजर नहीं आई है, लेकिन मेरे दिल की हिकायत है। जब सारा कारवां तैयार हो गया होगा, मेरा मौला सैयद सज्जाद, जिससे रोजाना सकीना पूछा करती थी, भैया इतना बता दे हम लौट कर मदीना कब जाएंगे, कब्र सकीना पर आए होंगे मेरे मौला, पुकार कर कहा होगा सकीना चल जिंदान से आएगा वक्त आ गया, अब शिवर तुझे तमाचे नहीं मारेगा, चल सकीना अब बाबा की कब्र पर भी जाना, अब चचा अब्बास की कब्र पर भी जाना, सारे मसाइब सुनाना। बाबा मेरे कानों से गोशवारे छीने गए, बाबा बाबा मेरे गाल पर तमाचे पड़े, बाबा मेरे पुष्ट पर ताली आने लगे, बाबा मेरे दामन में आग लगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चला शाम से करबला की तरफ चला, करबला की सरजमीन पर पहुंचा। उलमा बताते हैं अरबईन का दिन है ना, सैयद सज्जाद का कारवां जब पहुंचा है, तारीख बताती है अरबईन का दिन था, और कायनात का सबसे पहला ज़ाहिर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहले से आए हुए थे, फुरात में गुस्ल किया था, मौला हुसैन को रोज़े बनाना चाहते थे, समझ में नहीं आ रहा था हुसैन की खबर कहाँ पर है, दूर से देखा है कारवां चला आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता जनाब सैयद सज्जाद का जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कैसे इस्तकबाल किया होगा। लेकिन आप जरा सोचें, जाबिर खड़े हुए हैं, दूर से कारवान आ रहे हैं, जनाब जाबिर समझे न जाने कौन सा कारवान है, कहीं ऐसा न हो जालिम की सिपाही हो। लेकिन जब कारवान नजदीक आया, एक अजीब मंजर देखा, इस सारे कारवान में मर्द कोई भी नहीं है, सिर्फ